الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا، یعنی قرآن مجید، اس لیے کہ وہ اہل فرقان کا آدم مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ کتاب کو اور بھی فرقان کہا گیا؟ وہ تو رات کو کہا گیا۔ کس کو کہا گیا؟ ہاں صحیح، تو رات کے لیے بھی۔ ہاں جی، چل اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا اپنے ہو۔ بندے سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین، تاکہ کیا ہے؟ تاکہ وہ تمام عالم کو خبردار کرنے والا۔ جی، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، اور مبشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دونوں ہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ گناہ گاروں کو وہ ڈرانے والے ہیں اور اچھے لوگوں کو وہ خوشخبری دینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ خوشخبری زیادہ دیا کرو میرے بندوں کو، کیونکہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، تو میرے بندوں کو خوشخبری دیا کرو اور ان کو زیادہ ڈرایا نہ کرو۔ جیسے ہمارے مولوی حضرات جو ہیں، پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی کہ قبر کے اندر کوئی جانور ہے، اور وہ ڈرانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یہ ہمارے جو مولوی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ میرے بندوں کو خوشخبری دے، میں بہت زیادہ فضل کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جی، الذی لاہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہی جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی یہ ہے۔ جو الذی ہے، الذینا تو آپ نے بہت پڑھا ہے، اور الذی کم پڑھا ہے، تو الذینا جو ہوتا ہے یہ جمع ہے، اور الذی جو ہے وہ واحد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا الذی، یعنی چونکہ اللہ اکیلا ہے تو اس لیے الذی کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بھی شبانہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی باتیں بتانی ہے نا، لوگوں کو ایسا نہیں کہ قرآن صرف اوپر سے گزر جائے، پھر تحقیقوں کی ڈیٹیل بھی بتانی۔ جی، وہی ہے جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، وہی سے مراد اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، اس نے اپنی کوئی آسمانوں کی بادشاہی ہے، اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے۔ یہ وہ کہتے تھے نا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور، ہر انسان کو پیدا کرنے کا، اس کا اس مرحلے سے گزرنے کا، جب اس کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت، ایک اندازہ، ایک ٹائم، ایک مقدر جو اندازہ ٹھہرایا۔ یعنی فقط درہ تقدیرہ کا یہاں تقدیر سے معنی کا تعلق نہیں ہے، یعنی اس نے ہر چیز کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وضع، شکل، جسامت، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں وہ کتنے دن رہے گا اس کا بھی اندازہ ٹھہرایا ہے، اور کس کس مرحلے سے گزر کر
وہ مکمل ہوگا. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی طے کی ہیں اور انہی معاملات کو اس کے ذریعے سے وہ کرتا ہے. جی جو مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے میرا دل ہے کہ آپ کریں، جو پڑھے وہ اس کی اندازہ کریں. کوشش کرتے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی کہ جو بتوں کو وہ بناتے ہیں خدا کا، جی خدا کے یعنی کہ ان کو خدا سمجھتے بتوں ہیں. کو جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جن کو معبود بناتے ہیں ان کو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. ہاں اور اگلے لفظ کا کیا معنی ہے شبانہ؟ وَهُمْ آ، يُخْلَقُونَ. اس کا یہ مجہول ہے، اس کا مطلب ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہاں الہ ہاتھوں سے تراشتے ہیں نا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یخلقون جو ہے نا سمینا جی، یہ حمیرہ جی، سب لوگوں کو میں مخاطب کر رہی ہوں کہ یہ پیسیو وائز ہے. یہ جملہ یخلقون پیسیو وائز ہے، جس کا مطلب ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ تو خود کچھ بھی نہیں بنا سکتے، البتہ ان کو بنایا گیا ہے. پیسیو وائز ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. جی اور وہ اختیار نہیں رکھتے اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، اور وہ اختیار نہیں رکھتے مرنے کا اور نہ زندہ رہنے کا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. اچھا، یہ جو دیکھے نا کہ ہمارے ہاں جو جادو ٹونا کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک تو نظر کے بارے میں کہا جاتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. نظر کے بارے میں کہا جاتا ہے، نظر پر اتنا بلیو کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں نظر تو بندے کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہے. انسان کے ایمان کو پھیرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ نظر سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، انشاءاللہ ہر چیز سے اللہ آپ کو بچائے گا. اور اپنے جو گمان اور اپنی سوچ ہوتی ہے نا اس کو اتنا نہیں گرا دینا چاہیے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھیں کہ وہ ہماری موت اور زندگی پر اختیار رکھتا ہے. دوسرا، میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ اپنی پاپولیرٹی کے لیے اس طرح کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جادو اور ٹونا بندے کی موت لا سکتا ہے. جادو اور ٹونا بندے کی موت لا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی تو ہے جو موت دیتا ہے. دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک آپ اللہ کی پناہ میں ہیں. کسی قسم دیکھیے، ایک تو میں یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اے انسانوں میں تمہاری آزمائش کروں گا، تمہارے دکھ تکلیف پریشانی مال کی کمی ان چیزوں سے. تو اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی آپ کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا. آپ اللہ کے نورانی کلمات کو پڑھیں اور ان لوگوں کے قریب کبھی بھی نہ جائیں جو آپ کو کسی شک میں ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کو بہکا سکتے ہیں. ابھی آج کل میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ انڈیا سے شروع ہوئی ہے یہ بات اور ادھر ہمارے ہاں بھی آ گئی. انڈیا میں کیا شروع ہوا جی؟ انڈیا میں یہ شروع ہوا یلو کلر سے فلاں نمبر لکھیں آپ کے پرس سے پیسے ختم نہیں، فلاں ایسے کرے آپ اسی بندے کو نقصان پہنچے گا جس نے آپ کے ساتھ کیا. تو ان چیزوں میں نہ پڑیں. اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھنے والا ہے. قرآن مجید کے الفاظ اس قدر امپریسو ہے، اتنے زبردست ہیں. قرآن کو پڑھیں، اللہ کی ان آیتوں کو پڑھیں اور یہ جو انسان کو مس گائیڈ کرنے والے رویے ہیں نا ان کو ختم کر دیجیے. کہ فلاں چیز فلاں آپ نا اپنے والٹ میں کڑی پتہ رکھے تو دیکھیے آپ کے پاس پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے. اچھا، یہ تو انڈین لوگ کہتے تھے کیونکہ ان کا اعتقاد ہی یہی ہے. اب ہمارے مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر
ہمارے مسلمان بھی اسی طرح اپنی ویلیو بنانے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا شروع میں، یہ کریں گے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا، وہ کریں گے تو آپ پر، ورنہ جادو اور نظر بد جو ہے وہ انسان کو ختم کرتی ہے، جبکہ ہمارا خدا یہ کہتا ہے کہ وہی ہے جو زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے، وہی، وہ زمین پر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے رجسٹر میں وہ درج ہوتا ہے۔ تو اپنا بلیو، اپنا ایمان، یہ سارا کا سارا جو ہے نا، یہ آپ اپنے رب پر رکھیں اور اپنے رب سے کہیں کہ وہ آپ کی مشکلات کو دور کرے، آپ کی تکلیفوں کو دور کرے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسا کرتا بھی ہے۔ اور آپ کے ایمان اور آپ کی بلیو جتنے بھی ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے آپ کو اجر دے۔ ٹھیک ہے، ہمارے قرآن میں، ہماری حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ یہ چیزیں افیکٹو ہو سکتی ہیں اور تم اس کا یہ توڑ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اپنے توحید کی حفاظت کرنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے یہ دو صورتیں پڑھا کرو، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تم پڑھا کرو اپنے مسئلے کے حل کے لیے، یہ ایسی ہیں جو تمہارے ایمان اور تمہاری سوچ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ، ہاں جی، آگے چلیں۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأناه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ منکرین کہتے ہیں یہ یعنی قرآن مجید جھوٹ ہے جس کو اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ ہاں، دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ جی، وقال نہیں، وقالو ابھی اس کی وضاحت رہتی ہے نا۔ ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آپ سے کو کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی سے سیکھ کے تو پھر جو ہے نا ہوں، وہ پیش کرتے یعنی ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح اس زمانے میں نہ کوئی اسکول تھا نہ کوئی یونیورسٹی تھی، وہ اس طرح کا وہ کرتے ہیں معاملہ، تو ان کا عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ جو حضرت سلیمان فارسی تھے، جو اس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، تو وہ پڑھے لکھے انسان ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں قرآن کو بنانے میں۔ تو اس کے بارے میں لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان ہاذا الا افک افتراہ وآنہ علیہ قوم آخرین، ان کے منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اور سلمان فارسی جیسے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ کلام جو ہے وہ عربی ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کو بنانے والا جو ہے وہ اجمی ہے۔ تو اجمی یعنی، اجمی کا مطلب ہوتا ہے جو عربی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سلیمان فارسی ہیں یہ پرشین ہیں، یہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین کلام ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اپنا عربی ہے۔ تو ایک اجمی انسان ایک بہترین عربی کلام کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو اس طرح کا مطلب ہے کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ دیا ہے اور اس کی اس کی مدد کی ہے دوسرے لوگوں، اس کی مدد کی ہے دوسری قوم کے لوگوں میں، فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ بات کہہ کر انہوں نے بہت ظلم کا ارتکاب کیا اور بہت ہی زیادہ جھوٹ کا ارتکاب کیا۔ زورا کا مطلب ہے جھوٹ اور ظلم کا مطلب ہے زیادتی، تو انہوں نے بہت ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا۔ ٹھیک ہے جی، چلے ہمیرا جی اب آپ پڑھیں، مجھے جی اچھا لگ رہا ہے آپ روز آتی ہیں اور جی پڑھتی ہیں، اور اس سے ذہن کتنا ڈائیورٹ ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں، کرنے میں۔ جی، صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اساطیر الاولین اقتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص
نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ ہاں، آ، جیسے سے قل- لکھوا دیے۔ جی صبح، جی بکرا کا مطلب ہے صبح، اور اصیلہ کا شام مطلب ہے شام۔ تو وہ صحیح صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے لکھواتے ہیں اور لکھوانے کے بعد لوگوں کے پاس جا کے صبح و شام اس کو سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے صحیح۔ جی۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفور رحیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا گیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، جی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون اللہ تعالیٰ نے بار بار چیلنج کیا تھا کسی طرح کے سوالوں پر، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اس قرآن کو کسی اور نے لکھا ہے یا لکھوایا ہے تو اس جیسی ایک سورہ بھی بنا لاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر کے کہا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ منیمم اور ایک جگہ میکسیمم صورتوں کا ذکر کر کے کہا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا کلام نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں، اس کے معنوں کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو ایک بہت بڑھیا اور ڈیفرنٹ کلام پڑھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اس کے کمپیریزن میں اگر آپ یہ حدیث کو پڑھتے ہیں تو حدیث اور قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ پڑھیں تو دونوں میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ حدیث کی زبان ڈفرنٹ ہے اور قرآن مجید کی زبان ڈفرنٹ۔ تو یہی چیلنج قبول کرنے کے لیے حضور کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے قرآن جیسا کلام لانے کی کوشش کی تاکہ اس کو مکس کر سکیں، لیکن کوئی بھی اس چیز پر قادر نہ ہو سکا کہ قرآن جیسی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی بنائے۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ جی صحیح۔ وقالوا ما لهذا رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ کہتے ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا یا دھمکاتا۔ بالکل اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے یا آگے چلوں؟ یلقا، ہاں جی بالکل، صحیح ہے۔ اور بات یلقا، کمپلیٹ ہو جائے گی آگے سے، ٹھیک ہے، آگے اور سے جوائن یلقا کریں گے نا۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجولا مسحورا۔ ہاں جی کیجیے، انظر کون کر کیفا، جی، جی یا جی اور کچھ نہیں تو اس کے لیے خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یعنی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے یا خزانہ اتار دیا جاتا یا اس کے ہاں، پاس کوئی ایسا باغ ہوتا جس سے یہ روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم یاکلو کہتے یاکلو کا مطلب ہوتا ہے کھاتا، صحیح یاکلو منہا، ایسا کوئی باغ ہوتا اس کے پاس۔ اب یہ جنت اللہ والی جنت نہیں ہے، زمین میں کوئی باغ ہوتا جن میں سے یہ کھاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے حالات تھے وہ بہت سخت تھے نا۔ پہلے والد صاحب پیدائش سے پہلے ہی چلے حمیرہ آپ کریں، ٹھیک ہے، ویسے آپ ٹھیک ہے۔ کا نا دل لگتا ہے۔ ہاں جی آپ کریں، کیا کیا اس کی تفسیر کریں گی آپ؟ اس آیت کی اور اس میں یہی کہ نا لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب تانے دے رہے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ یہ تو باغوں میں مطلب اس کا باغ ہوتا جس میں اس سے کا باغ فراخ ہوتا، بری کے جی ساتھ۔ جی جی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو معاذ اللہ سحر زدہ آدمی بھی، یعنی کہ یہ ایک جادوگر ہے یا سحر ہوا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ بھی تک لوگوں نے ان کو تانے دیے ہیں یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے یہ یہ بتا بات رہے ہیں۔ دیکھیں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تو جادو ہوا
اور نہ ہی جادو ہوگا. ہم، ٹھیک ہے، اللہ نے بتا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نگرانی میں ہیں، میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پر کوئی جادو ہو گیا، ان کا دماغ چل گیا ہے. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہنا بھی جی کس قدر گناہ کی بات ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ جگہ اللہ نے کہا آپ میری نگرانی میں، آپ میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میں صحیح. آپ کی حفاظت کرتا ہوں. ہم، تو ہمارے جو معصوم لوگ ہیں بیچارے، وہ یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور پر تو جادو ہوا تھا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، بھئی کائنات کی اتنی زبردست حیثیت ایک شخص کی کہ جس پر اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، اور جہاں سے جبرائیل گزر کر وہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ اس راستے کو میں نے محفوظ کر رکھا ہے، پہرے دے رکھے ہیں. تو ایسے زبردست شخصیت پر جادو ہونے کا قبول کر کے گویا آپ قرآن کا انکار کریں، کیونکہ خدا آپ کو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں. شر اس قرآن میں نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. تو یہ لوگ اور ہم جو مسلمان ہیں، قرآن کے قاری ہیں، تو ہم کس طرح سنی سنائی باتوں میں آ کر تو اس کو بھی ایک عقیدہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حضور پر تو جادو. اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو کلیئر نہ کریں کہ حضور پر جادو ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے کوئی گفتگو کی حضور کے سامنے. جس نبی پر ڈائریکٹ وہی آ رہی ہے، اس کو نیند میں دکھانے کے بارے میں کہ جب سو رہے تھے دو فرشتے آئے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا محمد کو، انہوں نے کہا کہ اس پر جادو کر دیا ہے فلاں بندے نے، تو پھر اس کا حل کیا ہے. تو دوسرے فرشتے نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ فلاں کنویں کے اندر حضور کے جو بال ہیں وہ کسی اتار کر کسی پتھر سے باندھ دیے گئے ہیں. تو اب تم لوگ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ ان بالوں کو پکڑ کر اس کی گرہیں کھولے اور یہ پڑھو سورہ فلق. بالکل من گھڑت کہانی، پورے قرآن کے خلاف. قرآن کے جتنے بھی قانون ہیں وہ سب اس کے خلاف ہے. تو یہ دیکھیے پلیز آپ ان والی باتوں کو جو قرآن میں آتی ہیں ان کو نوٹ کر لیا، کیونکہ آپ کسی کو پڑھائیں، کسی سے بات کریں، تو آپ کے پاس اس طرح کی باتوں کے دلائل ہونے چاہیے دوسروں کو قائل کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیونکہ ان لوگوں کا اعتراض یہ بھی تھا مکہ والوں کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کو کوئی جن آ کر ان کو القاء کرتا ہے، یا کوئی دوسرا آ کے ان کو القاء کرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں. اور وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی نبی اور پیغمبر اگر آنا ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا یا کوئی دوسری مخلوق آتی. یہ تو محمد نے تو شادی بھی کی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، معاملات بھی کرتا ہے. تو یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دنیا کے اندر جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے انسانوں کے اندر، تو میں نے انسان کو ہی، میں نے کسی، وہ کہتے تھے فرشتے نازل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے زمین پر اس وقت اترتے ہیں جب زمین والوں کے لیے کسی عذاب کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ کوئی فرشتے وہی لے کر آتے، تو اللہ کا قانون ہے کہ زمین پر جتنے بھی رسول آئے انسانوں کے لیے وہ انسان ہی آئے تھے. وہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، شاپنگ کرتے تھے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مثال دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے بازار میں جاتے تھے، اپنے معاملات حل کرتے تھے. تو انسانوں میں جب بھی کوئی پیغمبر آئے گا تو وہ انسان ہی آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو وہ اسی قوم کا بہترین فرد، اسی قوم کا، باہر سے نہیں آتا. جنوں میں جن آئیں گے، انسانوں میں انسان آئیں گے، یا اور جتنے بھی مخلوقات ہیں
ان مخلوقات میں انہی کی قوم کا بندہ یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق ہے وہی آئے گی، باہر سے کوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ وہ انسانوں اسی قوم کا فرد ہوتا ہے، تو تب قوم ان کی بات سمجھتی ہے نا۔ ادروائز تو قوم کو اگر باہر سے کوئی اور مخلوق اللہ کا رسول بن کر آئے گی تو ان کی تو کمیونیکیشن ہی نہیں ہو سکے گی، ان کی تو بات ہی نہیں بن سکے گی۔ تو منہم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب میں کسی قوم کے اندر کوئی رسول کو بھیجتا ہوں تو وہ اسی قوم کے اندر سے آتا، منہم کا استعمال ہوا کہ وہ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ جو اس طرف تھے، اپنا بیت المقدس کی طرف تھے، فلسطین کی طرف تھے، وہ عربوں کی طرف بھیج دیے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہر قوم کو جو گائیڈ کرنے والا پیغمبر آتا ہے، وہ جیسے حضرت شعیب کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ وہ جب ان پر اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے، ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو بچپن میں بہت اچھے تھے، ہماری امیدوں کی جگہ تھے کہ ہمارے ملک کو ترقی دلاؤ گے، ہمارے قبیلے کو ترقی دلاؤ گے، لیکن اب یہ کیا ہوا کہ تم اچانک ہمیں کہنے لگ گئے ہو کہ تم پورا پورا تولو، اچھا تولو، ملاوٹ نہ کرو۔ تو اس قرآن مجید ہی اپنے اوپر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے۔ یہ بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ، یہ قرآن مجید اس طرح سے معجزہ ہے کہ بڑے ہی سہل طریقے سے، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اعتراضات کرنے والوں کے سوالوں کے جواب قرآن مجید میں دیے۔ اور جب آپ اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں تو جب تک قیامت نہیں آئے گی، دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل اور پرابلمز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اشارہ کر کے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے آنے والے، تاکہ لوگوں کے لیے ایمان لانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ صحیح بنیادوں پر ایمان لائیں اور ان کے لیے کوئی بھی مشکل پیدا نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد کھاتے ہیں، چلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ آ جاتا اور اس کے ساتھ کوئی ڈرانے والا ہوتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ نازل ہوتا۔ یہ بھی ان کی طنز تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق الحال ہے، آپ کے پاس اتنی دولت جائیداد نہیں ہے جتنی کہ عرب کے سرداروں کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد اس دنیا سے چلے گئے، 6 مہینے پہلے ہی چلے گئے، اور پھر ابھی 5 سال کے ہوئے کہ 6 سال کے ہوئے تو ماں چلی گئی، پھر دادا نے بہت لاڈ پیار کیا، 9 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، پھر اپنی مشقت خود کرنی پڑی، ساری زندگی خود مشقت کرنی پڑی، اور پھر حضرت ختیجہ نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ بہت ایماندار، بہت سچے، بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں، تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا کہ تم میرے تجارتی قافلے لے کر عراق اور شام جاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو آزمائشوں سے گزارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی مرضی ہے، کسی نبی کو بادشاہ بنا دیا اور کسی کو مخلوق الحال بنا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے۔ کبھی بھی آپ کی قوم گواہی دیتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا، کبھی بھی زندگی میں کوئی برا کام نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے ان کے خیالات کی نفی کی ہے، عربوں کے، ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کی نفی کی ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور یہ اللہ کی نگرانی میں ہے اور اس پر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کر سکتا۔ تو انظر کیفا ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو دیکھو کیسے اللہ تمہارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری نسبت کیسی کیسی یہ لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بالکل گمراہ کر دیں، کیسے لوگ من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو ان سے بزدل کر دے۔ انظر کیف ضرب لک الامثال، دیکھو اللہ تعالیٰ کہ یہ والے جو مخلوق ہے، بندے ہیں، یہ محمد تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب
क्या है, फजल्लू फला यस्ततीउन सबीला, चुनाचे ये सारे के सारे गुमराह हो गए हैं और ये हिदायत की कोई राह नहीं पाएंगे। जब इंसान दिल में ठान लेता है गलत काम करने का, तो फिर अल्लाह ताला भी उसका साथ छोड़ देता है और ये लोग हिदायत का कोई रास्ता नहीं पाते। जी। अब कौन पढ़ेंगे? हाँ जी, हुमा आगे। अच्छा नहीं, हुमा के पास तो नहीं। हाँ जी, फातिमा, चलो जी फातिमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औ औ युल्का इलैहि कंजुन औ तकून। तबारकल्लज़ी, अच्छा, यहाँ से तबारक आगे। अल्लज़ी। चलो हाँ मैं आगे चली गई। बिस्मिल्लाह। जी, आयत नंबर 10 है ना, आपके पास 9 या 10 होगी। हाँ जी, 10 है, ठीक है। 9 10 है बिल्कुल। तबारकल्लज़ी इंशा जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु व यजअल लका कसूरा। तो या बड़ी ही पाक है वो जात, अल्लाह पाक की है ना, अल्लाह तो ऐसा तबारकल्लज़ी। बाबरकत है कि अगर चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बागात इनायत फरमा दे जो इनके कहे हुए बाग से बहुत ही बेहतर हों, जिनके नीचे नहरें बह रही हों, और आपको बहुत से पुख्ता महल भी दे दे। यानी आपके लिए मुतालबात करते हैं, अल्लाह के लिए इनका कर देना, हाँ कोई जी, जो ये वो मुतालबात। मेरिट बना रहे हैं अच्छे इंसान और कामयाबी का कि उस इंसान के पास बड़ी दौलत हो और बड़ी जायदादें हों, तो तब वो अल्लाह का बंदा या पैगंबर होगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा ये सब कुछ करना मेरे लिए मुमकिन है। ठीक है, जी जी। बहुत ही बल पाक है वो जात। हाँ, करें करें, आप जी, करें। इसको अल्लाह ताला ने यानी अपनी जो किबरियाई है कि वो तो बहुत पाक है, और वो ये सब कुछ उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है जो ये कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह का ये वो मकसद नहीं है। इससे भी बेहतर तुमको अता करे, यानी अल्लाह इस बात पर पूरी तरह कादिर है कि जाला लका खैर मिन जालिका, जो तुम डिमांड कर रहे हो उससे भी कहीं बेहतर अल्लाह तुम्हें अता कर सकता है। ठीक है, जी सुभान अल्लाह जी। जन्नत बल तजरी कज़्ज़ब मिन ताहतिहा, जी ताती वयज अल्लाह का कसूरा। कसूर ये मैंने महलों के लिए है ना। जी। ओके, बल कसर कज़्ज़बू की जमा, बिस्सा। कसर की जमा कसूर है, कसर की जमा, कि अल्लाह ताला चाहे तो इस दुनिया के अंदर भी तुम्हारे लिए कई महल बना दे। जी। बल कज़्ज़बू बिस्सा व आतदना लिमा कज़्ज़बा बिस्साआती सईरा। और बात यह है कि ये लोग क़यामत को झूठ समझते हैं, और क़यामत के झुटलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। अल्लाहुम्मा जी जन्नत। जी, जी। यानी मतलब ये बड़ी ही, जो हाँ, और क़यामत का वो झुटलाना है वो अल्लाह बाइसे तुम्हारे अज़ाब है। लिए, अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी जन्नतें यानी बाग बना दे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अरब लोग जो हैं वो ऐसे बाग को बहुत आइडियलाइज करते थे कि जिनके नीचे पानी की नहरें बहती थी, जिसकी वजह से ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ होती थी और ज़मीन बहुत फल लेकर आती थी। तो वो ऐसी ज़मीन को पसंद करते थे, ऐसी प्रॉपर्टी को पसंद करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज्यादा जायदाद दे दूं। वयजअल का कसूरा, अब ये का जो लफ्ज है ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, क्योंकि सिंगल है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कई तरह के खूबसूरत महल बना दे और ऐसे लॉन और बाग बना दे जिनके बिल्कुल साथ साथ पानी की नहरें बहती हों। बल कज़्ज़बू बिस्सा, क़यामत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ फातिमा? सात। यस, तो शबाना मैंने आपसे बिल्कुल तो बुरी बात। सात। हाँ जी, फातिमा। घड़ी, घड़ी यानी झुटलाने वाली। कज़्ज़बू वो हाँ, असल में तो उनकी जो। असात का लफ्ज़ चूँकि लम्हा होता है, घड़ी होती है, तो इस वजह से कुरान मजीद में जब-जब आप सात का लफ्ज़ बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि क़यामत की घड़ी, किसी और लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं होगा, क़यामत के लिए इस्तेमाल होगा। और इसी तरह जब यौम या अल यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मेजॉरिटी में, मोस्टली,
تو پھر اس کا مطلب ہوگا قیامت کا دن. ٹھیک ہے. یوم کا لفظ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ قیامت کا دن. اور سات کا لفظ اگرچہ یوم کے بارے میں کم استعمال ہوا ہے تو سات کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا لمحہ یا قیامت کی گھڑی. ٹھیک ہے. ویسے چلیں بالکل لگتا ہے کہ ایک ساتھ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اتنا خوفناک ہے. رات کو میں اتنا ڈر گئی. ہمارے ادھر کسی کو پتہ نہیں آوازیں آئی ہیں کہ نہیں, بہت زیادہ وہ ہوئی ہے, فائرنگ ہوئی ہے عجیب سی. اچھا اخبار میں جیسے کچھ. ڈرون نہیں گرے تھے اس طرح کی بارش کے بعد نا ہوئی ہے. تو وہ بس اچھا کہہ رہے تھے اچھی تو بات نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ ہاں ہم لوگوں کی حفاظت کرے. بادل گرجے اپنی بادل گرجے تھے. وہ بادل نہیں, بعد میں کہتے ہیں نہیں کہ میں نے جو انڈیا کی خبریں پڑھ رہے تھے اس کے مطابق کوئی ہوا ہے ان کا آپس میں نا, کوئی انہوں نے پھینکے ہیں جیسے ڈرون کی تھی. میں اتنا ڈری, اتنا میں نے کہا ایک ساتھ میں ہی واقعی زندگی چلی جانی ہے, پتہ بھی دیکھیے نہیں وہ جو چلنا. قیامت کی نشانیاں 10 نشانیاں قیامت کی جو حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے تو وہ یہی تو ہے نا کہ زلزلے بہت زیادہ آئیں گے, سیلاب بہت زیادہ آئیں گے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایٹمی دھماکہ بھی ہوگا. کوئی ایٹمی دھماکہ بھی ہوگا اور اللہ زمین تعالیٰ کے اندر سے ہمیں ایک تو جانور نکلے گا, سونامی آئیں گے, طوفان آئیں گے. تو وہ سارا کچھ ہی تو ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اپنے ان عذابوں سے. آمین 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 انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ابھی تو رحم وہی کرے. والی بات ہے نا, اب ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے کیونکہ دنیا میں اب مہلت نہیں بچی کچھ منمانی کرنے کی اور عیاشیاں کرنے کی. کوئی مہلت نہیں بچی اب اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی ہو سکے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. آج صبح ہم جو آیت پڑھ رہے تھے اس میں یہی والا ذکر تھا نا کہ اگر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ معاف افا ما قد سلفا. اللہ تعالیٰ نے بتایا جو نمازیں چھوٹی ہیں, روزے چھوٹے ہیں, اصل میں وہ بات آ رہی تھی شراب اور جوئے کے ضمن میں. جو کچھ بھی کیا ہے معافی مانگ لو, اللہ پچھلے سارے معاف کر دے گا, سارا کچھ معاف کر دے گا. اتنا رحمان اور رحیم ہے پروردگار, اتنا کرم کرنے والا ہے, اتنا لوگوں سے محبت کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں بس معافی مانگ کے اصلاح کر لو, سارا کچھ معاف ہو جائے. اب یہی میں صبح کی کلاس میں یہی بتا رہی تھی کہ ہم کہتے ہیں ہماری اتنی نمازیں چھوٹ گئیں, اتنے روزے چھوٹ گئے, تو ہم نہ تو اندازہ کر سکتے ہیں نہ اس کو کور کر سکتے ہیں. بس اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ ماضی میں جو ہو گیا وہ معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لو. آگے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں میں رکھے. ماں کا آمین. سلام ہم کہتے ہیں کہ لمبی قضائے نماز اس کے لیے یا روزے کے لیے وہ ہم کور نہیں کر سکتے. تو بس وہ پچھلا جو قضاء العمری ہے, ویسے وہ قضاء العمری نہیں ہے نا, قضاء یہی تو میں بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماضی میں تم نے جو کچھ بھی کیا میں اس کو معاف کر دوں گا. اب اس وقت اپنا معافی مانگ کے اصلاح کر لو. یہ جو ہم کہتے قضاء عمری اور روزہ اور یہ وہ ہم نہیں کر سکتے, کتنا بھی کریں گے. تو لوگوں نے اس کا طریقہ یہ کہا کہ آپ ہر نماز کے ساتھ اس کا کوئی فرض پڑھ لو, تب بھی ہم نہیں کر سکتے کور. تو بس اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی طریقہ بتایا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس پہ معافی مانگ لو, آگے اپنی اصلاح کرو, بالکل آپ کا رجسٹر صاف چٹا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ہم قضاء عمری اور قضاء نہیں کر سکتے ہم اس کو کور. تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں صبح وہ آیت بھی تھی تھوڑی, جب میں پڑھتی ہوں کسی آیت کا حوالہ دیتی ہوں تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ آگے وہی آیت آ جاتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم ماضی پر پشیمان ہو کے معافی مانگ لو, آئندہ کے لیے اصلاح کر لو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارا جو رجسٹر ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے. بس دن میں جب بھی ٹائم ملے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو, تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس سے زیادہ محبت اور پیار والی آیت کیا ہو سکتی ہے. پورا جی جزاک اللہ. مجید ہی ہے جو انگلی پکڑ کر ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا فلسفہ ہے, کیا معاملات ہیں. یہ صرف اللہ کی کتاب ہی ہمیں بتا سکتی ہے. تو جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر شیطان, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نقیت لہو شیطان فہو لہو کریم,
ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا پکا پکا دوست بن جاتا ہے۔ تو جتنی دیر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے اتنی دیر شیطان آپ سے دور ہے۔ یہ بھی آزمائش کی بات ہے۔ جتنا اٹھتے بیٹھتے زبان آپ کی خالی ہے، آپ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ 3 بہترین کلمے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو بولنے میں تو بہت آسان ہے مگر اپنے اجر میں بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 ٹائم، تو یہ بولنے میں بہت ہلکے ہیں۔ یہ حدیث ہے بالکل اس کی، یہ بولنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ان کا اجر اور ان کا ثواب بہت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی کریں، کوشش کریں آپ کی زبان سے ہمیشہ اچھا ہی لفظ نکلے۔ آمین۔ ٹھیک ہے نا، اچھا ہی، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کا جو اجر ہے وہ کیا کچھ ہو۔ یہ بادشاہت، دنیاؤں کی بادشاہت، یہ اونچے مقام اور مرتبے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں۔ تو پھر جی بل آگے كذبوا چلیں۔ بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصہ بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، کس کا؟ یعنی دوزخ کا۔ جہنم کا۔ ہاں جی سب بالکل، اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها۔ ابھی جہنمیوں کو دوزخ دور سے دیکھے گی تو دوزخی اس کا دھاڑنا اور چنگاڑنا بکھرنا دور سے ہی دیکھیں گے۔ یعنی دوزخ جب ان کو دیکھے گی، دوزخیوں کو، ٹھیک ہے، تو غصے کے مارے دوزخ پھٹ پڑے گی، دوزخ پھٹ پڑے گی، اور جیسے دھاڑتا ہے نا جنگل میں کوئی وحشی جانور اپنا شکار دیکھ کر، تو اسی طرح دوزخ بھی دھاڑے گی۔ جیسے آپ نے بہت زیادہ ایندھن ڈال دیا ہے تو اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں نا آگ سے، جب آپ لکڑی جلاتے ہیں یا کوئلہ جلاتے ہیں تو اس میں سے بہت زیادہ جب ایندھن ہوتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے، آگ میں سے آواز آتی ہے اور اس کے شعلے بھڑکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ جملہ دیکھیے آپ سمجھنے کے لیے کس قدر ادبی جملہ ہے کہ جب رأتہم، جہنم ان کو دیکھے گی، دوزخیوں کو جہنم دیکھے گی، من مکان بعید، بہت ہی دور سے، کہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی جہنم دھاڑنے لگے گی اور بپھڑنے لگے گی کہ میرا شکار آ گیا، جلدی جلدی اس کو میرے اندر ڈالو۔ ٹھیک ہے، تو وہ جی جس طرح آگے جانی یعنی دشمن دیکھتا ہے کسی کو اور غصے سے بپھڑنے لگتا ہے، تو اسی طرح جہنم بپھڑنے لگے گی۔ ٹھیک ہے، جی جی یہ دیکھیں تھوڑا ہاں جی، یہ تھوڑا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں سے اپنے لیے موت پکاریں گے۔ اللہ ماجرنا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ یہ بڑے خوفناک کلام ہیں۔ بار بار تمہیں زندگی دی جائے گی اور بار بار تمہیں جلایا جائے گا، دوستیوں کو، کہ بار بار جہنم میں تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں نیا جسم دیا جائے گا اور نئے جسم کو پھر جلایا جائے گا۔ یعنی بار بار تمہیں نیا جسم دے کر بار بار تمہارے جسم کو جلایا جائے گا۔ وَدْعُوا ثُبُورًا کثیرا، اور ان کو آواز دی جائے گی، کہا جائے گا ان جہنمیوں کو کہ کئی موتوں کو پکارو،
एक मौत को नहीं पुकारो, आज कई मौतों को पुकारो। ठीक है, वदउ सबूरन कसीरा, एक जहन्नुम, एक मौत को ना पुकारो, ला तदउल योमा सबूरन वाहिदन, यानी आज तुम एक मौत को ना पुकारो कि हमारी निजात हो जाएगी जलकर, बल्कि कई मौतों को पुकारो। वदउ सबूरन कसीरा, बार बार तुम्हारी निजात नहीं होनी ना, जहन्नुम से निजात नहीं होनी है। जहन्नुमियों, एक दफा मर भी गए तो क्या, बार बार तुम्हें जिस्म दिया जाएगा और बार बार तुम्हें जिस्म। ठीक है जी, ये समझ आ गई बात, ये बातें जी सरसरी जी पढ़ने। ये वही मुझे ज़हन में आता है, यही इसी का कि जब वैसे हमें समझ नहीं ना आती कि एक बंदे ने अगर 100 कत्ल किए हैं तो उसको कैसे एक ही हाँ, के दफा मार दिया जाए, तो जिंदगी ये में तो वही एक ही समझ मौत आती है। आएगी। हाँ, हाँ, लेकिन ये है जिंदगी कि में तो बार एक बार ही यहाँ। मौत आती। हाँ जी, लेकिन आखिरत में क्योंकि खालिदीन फीहा अबदा की बात है कि जन्नती जन्नत में हमेशा जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। और ये वो वाले मुजरिम हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल किस्म के मुजरिम हैं, तो जिनकी सजा एक दफा देने से नहीं होगी। इन्होंने दुनिया में फसाद पैदा किया, इन्होंने दुनिया में कत्लो गारत गरी की, लोगों की जिंदगियां उजाड़ी। अब इनकी सजा बस इतनी नहीं है कि एक ही दफा उनको खत्म कर दिया जाए, इनकी सजा ये है कि इनको बार 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 सजा दी जाए। ये वाली आयत पहली दफा ही आई है इस तरह की कुरान में। भाई बड़ी खौफ है, बस अल्लाह हमें कुल माफ कर दे। आज़ालिका कुल खैरुन अम जन्नतुल हम खुल्दी वुइदल मुत्तकून। हाँ जी, कौन इसका बहुत अच्छा तर्जुमा करेगा अकॉर्डिंग टू ये वाला सेंटेंस के, कुल आज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्दी वुइदल मुत्तकीन। जी, बड़ा अदबी जुमला है और इस तरह के जुमले कोई इंसान अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या ये जहन्नुम की ये वाली सजा बेहतर है, या अम का मतलब होता है या हमेशा रहने वाली जन्नत। ठीक है, ये दोजक की जालिका का मतलब है, ये जिस दोजक का मैं तारुफ करवा रहा हूँ तुमको, ये ज्यादा बेहतर है या ए गाफिल बंदो हमेशा रहने वाली जन्नत बेहतर है, जिसका अल्लाह ताला ने के बंदों से वादा कर रखा है। ठीक है, मोहब्बत है, जैसे माँ या बाप अपनी औलाद से कहता है, ए पढ़ लो, 2 लफ्ज पढ़ लो, 2 लफ्ज पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तुमने फेल होने का टैग लगाना है या इनाम पाना है। इसी तरह की बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उठो उठो, देखो ये जहन्नुम बेहतर होगी या वो हमेशा रहने वाली जन्नत जो अल्लाह तुमको देगा। वो खुल्द का मतलब जैसे खालिद होता है ना, वही खुल्द का मतलब है कि जन्नत हमेशा रहने वाली, जिसका अल्लाह ने अपनी किताबों में बार बार वादा किया है। वायदा जो है वो पैसिव वाइद है, वादा किया गया है। कानत लहुम जजाम व मसीरा, और ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए बहुत बड़ा अजर होगा और नेक बंदों का ये ठिकाना होगा मसीरा। लहुम फीहा मा यशाऊना खालिदीना काना अला रब्बिका वादम मफऊला। अल्लाह के नेक बंदों के लिए इस जन्नत के अंदर हर वो चीज होगी जो वो चाहेंगे। ठीक है जी, यशाउना का मतलब है कि जो वो चाहेंगे, खालिदीना जो हमेशा हमेशा रहने वाली होगी। ठीक है, और एक हदीस में जैसे कि आता है कि एक बंदा बहुत ही लो मेरिट पे जैसे आ गया है जन्नत में, तो अल्लाह ताला उसको पूछेंगे कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहेगा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, गोया जितनी हसरतें इंसान की रही हैं वो सब मांगेगा। तो अल्लाह ताला उसको कहेंगे हाँ ये भी ले लो और मुझसे ज्यादा 10 गुना और ज्यादा लो, यानी जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं वो सारी की सारी भी ले लो और मजीद मेरी तरफ से 10 गुना ज्यादा इनाम मजीद। ये सबसे निचले दर्जे का जो जन्नती होगा, जो बड़े मुश्किल से जन्नत को हासिल कर सका, उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काना अला रब्बे का वद अम मसऊला। ये कोई मामूली बात ना समझो, ये कोई झूठी बात ना समझो, ये अल्लाह ताला का कोई दलासा ना समझो, ये वो वादा है अल्लाह ताला का जिसके बारे में वो लाजमी तौर पर पूछेगा तुमसे। ये जो जन्नत का वादा है, जहन्नुम का वादा है,
یہ تیرے پروردگار پر واجب ہے کہ وہ ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرے، ان سے حساب کتاب لے۔ یہ اللہ پر واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ قیامت اللہ کا کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی، بلکہ یہ خدا کے رحم کا تقاضا ہے کہ وہ یوم عدل کو قائم کرے اور تمہارے اعمال کی تم کو جتائے۔ یہ قیامت گویا اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ اچھے لوگوں کو، جنہوں نے اللہ کی رضا میں زندگی کو جیا، ان کو بھرپور انعام دے۔ یہ اللہ کے رحم کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ قیامت کو نہیں برپا کرے گا، قبروں میں ہی سوئے رہو گے، نہیں حساب کتاب ہوگا، تو یہ کوئی رحم کی بات نہیں ہے، یہ زیادتی کی بات ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو ان کی جزا نہ دے۔ تو یہ خدا کے رحم کا تقاضا ہے۔ قیامت کو پازیٹیو اینگل میں دیکھو، اس کو نیگیٹو اینگل میں نہ دیکھو۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ آگے بھی اللہ جزاک اللہ۔ قیامت ہی کا ذکر ہے، وہ بھی اسی کا ہی ہے، لیکن اب ہم اس کو کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بہت ہی رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہمیں جوڑنے کے لیے سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اگر اللہ سزا کا ذکر نہ کرے تو پھر ہم کیسے اپنی شخصیت کو بنائیں، اپنی سیرت کو بنائیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنا بدلے کا بھی ذکر نہ کرے تو پھر ہمیں کیسے شعور پیدا ہوگا، کیسے اویئرنیس پیدا ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر اپنا سورت کی طرح، ہر آیت کی طرح یہ سورہ فرقان بھی بہت خوبصورت سورہ ہے، بہت پیاری، بہت اللہ کے جزاک اللہ، رحم جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔